میرے محترم حضور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ عما نوالہ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصود کیا ہے، تم نے کون سا سفر کرنا ہے اور کس طرف تم نے جانا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا موت کے بعد کی زندگی کے لیے کہ یہ انسان موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اور قابل تحسین ہے وہ آدمی جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اس محنت میں لگ گیا کہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور حسرت ہے اور افسوس ہے اس شخص پر جس نے اس کو دنیا نے دھوکے میں ڈالا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یہ دنیا نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا گھر ہے۔ جس انسان کو اس دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا وہ انسان مال و متاع کے نشے میں، مکانات کے نشے میں، زمین جائیداد کے نشے میں آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اور پھر وہ اسی محنت میں لگتے لگتے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور افسوس اور حسرت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور لگاؤ نہیں تھا، اس تعلق اور لگاؤ نہ ہونے پہ یہ حسرت اور افسوس کرے گا۔ ایک وقت ہے کمائی کا وقت اور ایک وقت ہے کٹائی کا وقت۔ آج کیا ہے؟ امتحان ہے، اور آج وقت ہے کمائی کا اور کل وقت ہے کٹائی کا۔ کل جو ہے کٹائی ہوگی اور اچھا یا برا اس کے سامنے ہوگا، اور آج کیا ہے؟ آج محنت کا وقت ہے۔ آج جو محنت کر چکا وہ کل اچھی فصل کاٹے گا، آج جو محنت نہیں کی، جس نے محنت نہیں کی وہ کل اچھی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ یہ قرآن خدا بندی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں جو امتحان بنایا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، نمازوں کی طرف کون بھاگتا ہے، اخلاق میں کون آگے نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، کیا یہ توحید میں اللہ کو خوب جان چکا ہے، پہچان چکا ہے، یا اس نے اس کو ویسے ہی سمجھا، سرسری نظر سے سمجھا اور چلتے چلتے اس کو دیکھا اور پھر اسی طرح اپنی آنکھ بند کر کے چلا گیا۔ سوچا، سوچنے کے بعد پھر اس نے اپنا قدم رکھا، ہاں میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ یہ سوچ ہے، اور جب سوچ لیا تو سوچنے کے بعد اس نے قرآن پہ غور کیا، نبیوں کی زندگی پہ غور کیا، قرآن سے سمجھا، نبیوں کی زندگی سے سمجھا کہ ہاں نبی کون سی محنت کرتے چلے گئے ہیں اور کس محنت کو کر کے وہ آخرت میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، قرآن اللہ کے نبی کی زبان سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے کون سی کامیابی سمجھا رہے ہیں، قرآن کون سی کامیابی سمجھا رہا۔ تو یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھا نہیں، وہ جا چکے حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام کی ایک عظیم جماعت، بڑی جماعت جو نیکیاں کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتے کرتے آج کے انسانوں سے پوشیدہ ہو چکی ہے۔ نبی بھی پوشیدہ ہو چکے ہیں، لیکن اللہ باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جب رخصت ہوئے تو صحابہ کرام رنج اور غم میں کہ اللہ کے رسول آج دنیا سے جا چکے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ آئے اور فرمایا یاد رکھو جو نبی کی پرستش کرتا تھا، جو نبی کی عبادت کرتا تھا، جو نبی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا تھا، آج سمجھ لو کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہاں تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے نبی کی بات پہ، نبی کہتا تھا اللہ کی عبادت کرو، نبی کہتا تھا نماز پڑھو، نبی کہتا تھا مجھے رسول بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور میں تمہیں ایک راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، اگر ہاں اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو جو راستہ نبی رسول بتا کے چلے گئے تو خوش ہو جاؤ، جس طرح نبی کامیاب ہوگا تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سائل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب، للکافرین لیس لہ دافع، منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ٹانے والا۔ جو اس راستے پہ نہ چلا، جس نے آخرت کو اپنے سامنے نہیں رکھا،
جس نے آخرت کو اپنے سامنے نہیں رکھا، اس انسان سے اللہ کے سوا کوئی عذاب ہٹانے والا نہیں. اس کے عذاب آئے گا. للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا منکروں کے واسطے ہے زبردست قسم کا عذاب. اور کون سا عذاب؟ من اللہ ذی المعارج، کہ آئے اللہ کی طرف وہ جو چڑھتے درجوں والا ہے. یعنی آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں. اللہ یہاں سے سیڑھی لگائیں گے اور سیڑھی لگا کے 7 آسمانوں کی بلندیوں پہ اللہ انسان کو پہنچائیں گے. اس وقت تو یہ 7ویں آسمان زمین کے اوپر ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ انسان تو دیکھے گا کہ آسمان میں دروازے لگ چکے ہیں، آسمان میں دروازے لگ چکے ہیں. ابھی آسمان پھٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، ابھی آسمان کے اوپر دروازے لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فتحت السماء فکانت ابوابا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے سیڑھیوں پر سیڑھیوں دروازے کھول دیں گے. آسمان پھٹے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، عرش اللہ کا سامنے ہوگا، تمہارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. ھذا اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جس دن کافر کہے گا اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ آج کون سی نئی پیدائش آ چکی ہے. اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، آج کون سی نئی پیدائش آ چکی ہے کہ ہمیں قبروں سے اٹھا دیا گیا، ہمیں اپنی آرامگاہوں سے اٹھا دیا گیا. اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اب یہ جو کافر انکار کرتے تھے، یعنی مشرکین کیا کرتے تھے؟ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے. جس زندگی کو انبیاء سمجھاتے آئے، حضرات انبیاء کے جو ساتھ چلنے والے اس کے ساتھی تھے وہ سمجھاتے آئے، علماء سمجھاتے آئے ہاں موت کے بعد ایک زندگی ہے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب یہ کہیں گے کہ ہمیں اب نئی زندگی کون دینے والا ہے؟ مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا. من بعثنا من مرقدنا، آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ تھا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچ کہا تھا، نبیوں نے سچ کہا تھا کہ موت کے بعد زندگی آنے والی ہے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ تمہارے سامنے آ چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہے وہ حالات لانے والا. آج کیا ہے؟ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی قیامت بڑی دور ہے، اور جناب قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی. ہم جو ہے نا اس پہنچ سے اس زمانے سے بہت دور ہے کہ جب قیامت آئے، اور ہمارے دماغ میں وہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. آگے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن جس کی لمبائی 50,000 سال 50,000 برس کے ہے. یعنی جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. جس دن فرشتے اور انسان اس حساب کے دن کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. جس دن فرشتے اور انسان، فرشتوں کے کوئی حساب تو نہیں ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. فرمایا کرامن کاتبین، دائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا یہ 2 فرشتے تو اس کا حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، اور اس کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. فرمایا 2 فرشتے، ایک نے پکڑا ہوگا اس کو ہاتھ سے، دوسرا اس کے پیچھے ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اس کو ہانکتا ہوا لے کے جائے گا. یہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گا. اللہ کی پولیس اس کے آگے بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ہے. اس کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑنے کے بعد میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری سونپی تھی کہ اس انسان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. اے اللہ ہم اس کے ساتھ رہے، اور اب موت آ چکی، اور پھر آپ نے ان کو اٹھایا، تو میں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے آگے اور پیچھے 2 فرشتے، اللہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس بندے کو آپ کے سامنے حاضر کر چکا، اب آپ جانے اور یہ بندہ جانے. آگے بھی فرشتہ، پیچھے بھی فرشتہ. 2 فرشتے کو اللہ نے کیا کرامن کاتبین، ادھر نیکیاں لکھ رہا ہے، دائیں طرف نیکیاں لکھ رہا، بائیں طرف نیکیاں لکھ رہا. اللہ اکبر. انسان غافل ہے، انسان دیکھ نہیں رہا، انسان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہا.
انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں، جس کو قرین اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور پھر دو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں دائیں اور بائیں۔ یہ جو قرین ساتھی ہے شیطان اس کو برائی پہ ابھارتا ہے، اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے، اور اس کا جو فرشتہ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کہتا ہے نا برائی نہ کرنا، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کا نفس خواہشات اس کو ابھارتی ہیں کہ ہاں تو گناہ کر لے، اس میں بڑی لذت ہے۔ فرشتہ کہتا ہے دیکھ ایسا نہ کر، دیکھ ایسا نہ کر، پھنس جائے گا، یہ تجھے تھوڑا سا وقت ہے، تجھے اس میں لذت نظر آ رہی ہے لیکن یہ عارضی لذت ہے، ان قریب اس گناہ کے پیچھے بڑی سختی چھپی ہوئی ہے۔ یہ فرشتہ سے سمجھاتا ہے۔ اب دل میں کبھی خیال آتا ہے میں گناہ کر لوں، کبھی خیال آتا ہے میں گناہ سے بچ جاؤں، اب جو اس کا دل جس طرف متوجہ ہوتا ہے شیطان غالب آ گیا، اس نے گناہ میں اپنے آپ کو ڈال لیا، فرشتہ غالب آ گیا، اپنے جان کو بچا لیا اس نے، بس کیا ہوا اس نے اپنے دل کو نیکیوں کی طرف پھیر دیا۔ اب یہی دو فرشتے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ دن کیا ہے؟ وہ دن ہے 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اور حسرت اور افسوس ہے اس شخص پر کہ جو شخص اپنے رب کو راضی کر کے نہ گیا۔ کافروں کے لیے تو کیا ہے؟ کافروں کے لیے تو یہ دن اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا ہی سخت ہے، جو منکر ہو چکا اللہ سے، جو منکر ہو چکا اللہ سے، اس کے لیے تو یہ دن عذاب ہے، عذاب، ایسا عذاب، ایسی سختی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ایسا دکھ اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی ایسا دکھ ساری زندگی اس نے پریشانی میں گزاری، لیکن موت کے بعد کی زندگی یہ دکھ اس کے لیے ایک سوئی کے ناکے کے برابر حیثیت نہیں رکھتا، ایسا دکھ آنے والا ہے، ایسی پریشانی آنے والی ہے۔ انسان نے اپنی جان کو دنیا میں اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، انسان نے اپنی دنیا میں اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ انسان نے اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے قرب کے نزدیک لے کے جانا ہے۔ اگر یہ قرب نہیں کرے گا، اسے ذات چھوڑ دے گا، تو نتیجتاً جب فصل خراب ہو جائے تو کاٹنی تو ہے، کبھی اچھی کاٹے گا کبھی بری کاٹے گا۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت کر رہے ہیں، لوگ آپ پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو حکم ہوا فاصبر صبرا جمیلا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بڑی سختیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو لوگوں نے بڑا پریشان کر دیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، کیا کریں؟ فاصبر صبرا جمیلا، تو صبر کر، بڑی طرح صبر کر۔ یہ جو تکلیفیں تو عارضی تکلیفیں ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھی طرح بھلی طرح صبر کریں، اور یہ جو لوگ باتیں کہہ رہے ہیں نا، اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے، ان قریب ہم ان کو اور آپ کو اپنے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ انہم یرونہ بعیدا، یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن تو بڑا دور ہے، قیامت کب آئے گی؟ اِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہتے تھے کہ ہم موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کہنے لگے انہم یرونہ بعیدا، یہ اسے بڑا دور سمجھتے ہیں، بڑا دور سمجھتے ہیں، اور فرمانے لگے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تو بڑا دور سمجھتے ہیں، ہم اسے بڑا نزدیک دیکھ رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ ہمارے سامنے